بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز نماسی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو جماعت نہم کا سبق نمبر 7 آرام و سکون۔ اس کی مشق مکمل کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتا چکی ہوں۔ آج ہم اپنی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ اس میں مختلف سوال جواب ہیں۔ الف، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کام کرنے والا فرد اگر روزانہ تھوڑا آرام و سکون نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا اور پھر اسے زیادہ آرام کرنا پڑے گا، اس لیے روزانہ آرام و سکون کرنا ضروری ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ گھر میں موجود بیوی میاں کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کے چکروں میں خود شور مچاتی ہے، اوپر سے بچے کے کھلونے کی آواز آتی ہے، ملازم کے ریٹھے کوٹنے کا شور، ہمسائے کے لڑکے کا ہارمونیم پر بے سورے گانے کا شور، فقیر کے مانگنے کا شور، ان سب کا اس قدر پریشان کرنا بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا آرام کر لینے سے انسان بیمار ہو جانے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار شخص پڑا ہو تو گھر والوں کو شور کرنے کی بجائے اس کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ہے دال، بہت زیادہ شور و گل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی انسانی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اس سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سماعت، سننے کی قوت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے اور سادہ متوازن غذا کھانی چاہیے۔ رات کو جی بھر کر، دل بھر کر سونا چاہیے۔ شور کی آلودگی سے بچنا چاہیے اور بے جا پریشان اور تفکرات سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ مناسب آرام و سکون صحت مند کے لیے اشد ضروری ہے۔ واؤ! ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے ہارمونیم اور بے سورے گانے کے شور کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ سوال نمبر 2، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ یہاں پر واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، جس میں ہم نے الگ الگ کر کے دونوں کا بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلا آتا ہے وقت، اوقات، ضرورت، ضروریات، ہدایات، ہدایت، غذا، اغذیہ، طبیعت، طباع، ہمسائے، ہمسایہ۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ بیگم، صاحب، بیوی، میاں، فقیر، فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ یہاں پر جملوں میں غلطی ہے جس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں، جبکہ درست ہے میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں، واپس نہیں آئے گا یہاں پر۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی، دوائی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، درد مذکر ہے، اس لیے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے، میز جو ہے وہ مؤنث ہے، یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ سوال نمبر 5 ہے غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کریں۔ الف، انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے، درست۔ ب، شور و گل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، غلط۔ ج، تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، درست۔ دال، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، درست۔ ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، غلط۔ واو، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، درست۔ ز، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، درست۔ ہے، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، غلط۔ توئیں، گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، درست۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، درست۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تردد، معائنہ، مطلق، شور و گل، تقویت اور مقوی۔
عراب عموماً 9th کلاس میں نہیں آتے، 10th کلاس میں اس کا سوال پوچھا جاتا ہے، MCQs ہوتے ہیں کہ آپ عراب کی مدد سے درست لفظ بیان کریں۔ تے زبر، رے زبر، دال پیش دال، تردد۔ معائنہ، می پیش عین زبر الف، حمزہ زیر نون زبر ہے، معائنہ۔ مطلق، میم پیش توئیں، لام زبر کاف، مطلق۔ شور و غل، شین پیش واو، رے پیش غین پیش لام، شور و غل۔ تقویت، تے زبر کاف، واو زیر یہ زبر تے، مقوی، میم پیش کاف زبر واو زیر یہ، مقوی۔ سوال نمبر 7 ہے، درست بیان کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، سبق ارام سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ ب، ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق ارام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ سوال نمبر 8 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے آتا ہے، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح سے ڈیش کر لیا ہے، معائنہ۔ ب، میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے، دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں، مطلق دوا کی۔ مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے، شور و غل۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے، تقویت۔ اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ مارا۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، اللہ مارو۔ میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو، نامراد کو 20 مرتبہ۔ ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا، کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ ٹھکانے پر کوئی چیز نہیں رہنے دے گا۔ ڈیش کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں بیچارے کو، صاحب زادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی، نغمہ سراہی۔ اس کے بعد آتی ہیں یہ سرگرمیاں جو آپ نے نہیں کرنی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس میں مکمل مشق کی ہے، جس میں سوال جواب، خالی جگہ پر، درست غلط اور آپ کے MCQs کثیر الانتہابی جوابات تھے۔ اس کو اچھی طرح سے کریں۔ اس میں سے خاص چیزیں جو ہیں وہ سوال جواب، کثیر الانتہابی جوابات ہیں۔ خالی جگہ پر بھی آپ کے MCQs کی صورت میں آ جاتی ہیں، لیکن درست غلط آپ کے پیپر میں نہیں آتے، اس لیے آپ اس مشق میں سے ضروری چیزوں کو کریں تاکہ آپ کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔